بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی بعض احباب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل بیان کر دیے جائیں تاکہ تازہ ہو جائے. زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے چند شرطوں کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور جس طریقے سے نماز اور روزہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور دونوں کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس مال کو پاک کر دیا جاتا ہے زکوٰۃ نکال کر، وہ مال باقی رہتا ہے، اس مال میں برکت رہتی ہے. اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہ مال ناپاک رہتا ہے، کیونکہ وہ اس میں دوسروں کا حق شامل رہتا ہے، غریبوں کا حق شامل رہتا ہے، اور ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا. تو بظاہر ایک پیسہ ہمارا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کا پیسہ کچھ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسروں کا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اسے تم کو ادا کر دینا ہے سال میں ایک بار 2.5% کے لحاظ سے. بہت کم رکھا ہے شریعت نے نصاب کو، وہ صرف 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے. تو پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، زکوٰۃ کو خوش دلی سے نکالنا چاہیے. ہمارے سماج میں اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے زبان سے سننے میں آتا ہے یہ کہ ہر سال زکوٰۃ کیوں، ہر سال کیوں زکوٰۃ؟ جب دن میں 5 بار آپ نماز پڑھتے ہیں اور کبھی یہ سوال نہیں کرتے، رمضان کا سال میں ایک بار روزہ رکھتے ہیں، کبھی یہ سوال نہیں کرتے، تو صرف زکوٰۃ کے موقع پر سوال کیوں ہو؟ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ انسان کو جو مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت کی بنا پر وہ اپنے مال کو نکالنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ اسے پریشانی ہوتی ہے. یاد رکھیے، جس طریقے سے کپڑے پہ داغ لگتا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور جب تک آپ داغ دبوں کو صاف نہیں کریں گے، کپڑا آپ کو کلین نہیں ہوگا، بدنما نظر آئے گا. ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، وہ مال گندا رہے گا، اس مال کو میں برکت نہیں ہوگی، پھر وہ مال یہاں وہاں ایسی جگہوں پر خرچ ہوگا جس کا آپ کو اور ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. تو پہلی بات یہ یاد رکھنی کی ہے کہ زکوٰۃ کو ہمیشہ خوش دلی سے ادا کرنا. دوسری بات، زکوٰۃ کا صحیح حساب کرنا. ہمارے سماج کے اندر زکوٰۃ کا صحیح حساب نہیں لگایا جاتا، بس ایک اندازے سے کہ ہمارے پاس اتنی انکم ہے، کوئی 5,000 نکال دیتا ہے، کوئی 10,000 نکال دیتا ہے، کوئی 50,000 نکال دیتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے زکوٰۃ نکال دیتا ہے بس اندازے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. یاد رکھیے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ جتنی آپ پر فرض ہے، اگر آپ نے اتنی زکوٰۃ نہیں نکالی تو پھر اتنا آپ کا مال ناپاکی رہے گا جتنا کہ آپ کا باقی ہے اس میں زکوٰۃ نکالنا. آپ پر مان لیجیے 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ نکالنا فرض تھا، اور آپ نے صرف 50,000 روپیہ نکالا، تو 50,000 روپیہ ابھی ناپاک ہے آپ کے پاس، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے لیے ناپاک ہے، دوسروں کے لیے مستحق کے لیے پاک ہے وہ، لیکن آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے حساب کر کے نکالنا چاہیے کہ ہمارے پاس پچھلے سال
इतना पैसा था और इस साल मेरे पास इतने पैसे हैं, तो फिर इतने पैसे की ज़कात कितनी होगी? आपको नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए। और ज़कात निकालने में आसान तरीका याद रखिए, लोग बहुत परेशान होते हैं। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी माल, जितना भी माल है, उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। आप यूं, मिसाल के तौर पर आपके पास कैश 50,000 रुपये है, आप उसको नोट कर लीजिए। आप देखिए कि बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं, उनको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास सोना चांदी है, आप उसको नोट कर लीजिए, कितना वजन है उसका। और खुलासा यह कि अगर आपके पास तिजारत का माल है, आप उसको नोट कर लीजिए। कोई ऐसी जमीन है जो कि आप बेचने की नीयत से रखे हुए हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप मिसाल के तौर पर सबका जो आपने मिनजुमला नोट किया तो 5 लाख रुपया बने। अब आप देखिए कि आपने किसी से कर्जा तो नहीं ले रखा है। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपया कर्जा ले रखा है, तो अब ये 4 लाख की सिर्फ ज़कात देनी है आपको। बस कर्जा वाले को निकालिए और सारी प्रॉपर्टी का जो 40वां% होगा, 2.5% आप निकाल दीजिए। इसमें कोई मसला ही नहीं है। और उस पर साल गुजरना जरूरी होता है। साल गुजरने का मतलब, बहुत से लोग धोखे में होते हैं, ज़कात के माल पर साल गुजरने का मतलब यह है कि पिछले साल जब आपने ज़कात निकाली थी या पहली मर्तबा आप पर ज़कात फर्ज हो रही थी, उस वक्त आपके पास कितना पैसा था, और अभी इस साल जब आप ज़कात निकाल रहे हैं तो उस वक्त कितना पैसा है। यानी अगर शुरू साल में और अब आखिर साल के अंदर उतने पैसे आपके पास मौजूद हैं जितने पैसे पर ज़कात फर्ज हो जाती है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में 58,140 रुपए जिसके पास हो, उस पर ज़कात फर्ज है। ये आज की डेट की बात बता रहा हूं, 58,140 रुपए। तो जिसके पास इतने पैसे आज हैं तो उन पर ज़कात फर्ज हो जाएगी, चाहे बीच में पूरे साल आपके पास 1 रुपया न रहा हो, इससे बहस नहीं है। शुरू और आखिर में, जब शुरू साल में और आखिरी साल में इतनी पैसे की मिलकत आपके पास होनी चाहिए जिस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। 20 साल में पैसा आता रहा, जाता रहा, खर्च होता रहा, आपके पास 20,000 रुपए रहे, आपके पास 10,000 रुपए रहे, 40,000 रुपए रहे, आप पर ज़कात फर्ज नहीं, इसका कोई एतबार नहीं, इसका कोई एतबार नहीं। जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं, या यूं कहिए कि जिस दिन आप पर ज़कात फर्ज हो जा रहा है, बहुत से लोगों पर ज़कात तो फर्ज हो जाता है, पहले निकालते हैं रमजान के महीने में। कोई जरूरी नहीं कि रमजान के महीने में निकाला जाए। रमजान के महीने में तो लोग ज़कात इसलिए निकालते हैं कि फर्ज का दर्जा है, वो सवाब ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस नियत से निकालते हैं। वरना अगर कोई आदमी रबीउल अव्वल के मौके पर क्या कहते हैं साहिब निसाब हुआ है, ज़कात उन पर फर्ज हुई है, तो फिर उन्हें अगले साल रबीउल अव्वल के मौके पर वो पर ज़कात निकालना फर्ज हो जाएगा। अब उसके बाद वो जितना ताखीर कर रहा है उसकी मर्जी है। मान लीजिए उनका इंतकाल हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए फर्ज को फौरन अदा करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग रमजान में निकालते हैं, तो आप अपना हिसाब रमजान ही से रखिए, हर साल रमजान में निकालिए। तो उसका तरीका बस यही होगा कि आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है उन तमाम प्रॉपर्टी को जमा कर लीजिए। आपने अगर किसी को कर्ज दे रखा है उसको भी शामिल कीजिए, आपने जितना कर्ज दे रखा है उनको शामिल कीजिए उसके अंदर, और जो कर्ज ले रखा है उसको खत्म कर दीजिए, निकाल दीजिए, मिन्हा कर दीजिए। तो फिर इस सूरत में उसके बाद जितना पैसा बचेगा उस पैसे की 2.5% आपको ज़कात निकाल देनी है। कारोबारी हजरात ऐसा करते हैं कि वो कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, और हर साल उनको हर महीने की किस्त अदा होती है उनकी, 3 साल 4 साल चलता रहता है, उसकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद वो। तो पहली बात तो शरीयत में लोन लेना जायज ही नहीं है, चाहे वो आप घर बनाने के लिए लें या कारोबार करने के लिए लें। क्यों? इसलिए कि वो सूद की शक्ल में आपको अदा करना होता है। आप लेते हैं 1 लाख, देते हैं आप 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, जो भी हो, जो भी तय होता है जितने फीसद। तो जिस तरीके से सूद लेना जायज नहीं है, सूद देना भी जायज नहीं है। तो अव्वलन तो ये जायज ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ले लिया है तो उस सूरत में मसला ये है कि वो जो कर्ज अदा करेंगे, ये ना कहें कि हमने तो 10 लाख रुपया कर्ज ले रखा है लोन से, क्या कहते हैं सरकार से, बैंक से, हम कहां से देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। 1 साल में आपको जितना लोन अदा करना है सिर्फ उसको मिन्हा करेंगे। मान लीजिए आपकी 1 साल की किस्त बन रही है 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख को अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर लेंगे
اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اتنی ملکیت ہو رہی ہے کہ نہیں کہ جس پر زکات فرض ہو جا رہی ہے، تو آپ کو زکات دینا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 8 لاکھ باقی ہے، 10 لاکھ باقی ہے، وہ ہر سال کے لحاظ سے آپ ایک سال میں جو آپ کو دینا ہے بینک کو، صرف اس کو منہا کیا جائے گا۔ اس کو خیال رکھنا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ زکات ہم صحیح طور پر ادا کریں، حساب کر کے ادا کریں، لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ بھائی شریعت کا حکم ہے تو ہم اس میں غفلت کیوں برتتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہاں پر آتا ہے خواتین کے حوالے سے، خاص طور پر کہ میں نے جو کل قرآن کی آیت تلاوت کی تھی اس میں ازواج مطہرات کو باضابطہ الگ حکم دیا گیا تھا، نماز پڑھو، زکات دو۔ حالانکہ پورے قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ موجود ہے 72 سے زیادہ مقامات پر، لیکن کل کی آیت میں جو میں نے پڑھی تھی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں زکات نکالا کرتی تھیں۔ آج ہماری خواتین زکات کے حوالے سے بہت غافل ہیں، اگر ان کے شوہر نہیں نکالتے تو وہ زکات نکالتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس طریقے سے شوہر کے ذمے نماز پڑھنا ہے ان کا اپنا، آپ جس طریقے سے نماز الگ پڑھتی ہیں ثواب آپ کو ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ آپ کو ہوگا۔ تو آپ کو بھی زکات خود نکالنا ہے، اور اگر شوہر نکال دیا تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں نکالتا ہے شوہر تو آپ کو انتظام کرنا ہے اس کے لیے، اور آپ کو زکات نکالنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی، ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کیا تم چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن آخرت میں تمہارے اس سونے کے کنگن کو آگ کے کنگن میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی جہنم میں ڈالا جائے تمہیں؟ اس نے اسی وقت دونوں کنگن کو نکالا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم نے صدقہ کر دیا، آپ جہاں مناسب سمجھیں ان کو ادا کروا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار چھلا پہن رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے زینت اختیار کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کے لیے بیوی کا حق بنتا ہے تو ان کے سامنے زیب و زینت کیا اختیار کر سکتی ہے وہ۔ آپ نے فرمایا کیا عائشہ اس کی زکات دیتی ہو؟ یہ نہیں کہا میں زکات دے دوں گا تمہاری طرف سے، بلکہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نے اس کی زکات ادا کی؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ چلو پہلے زکات ادا کرو پھر پہننا اس کو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابیہ تھیں وہ اتنا خیال رکھا کرتی تھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا کہ عورتیں کہتی ہیں میرے پاس تو پیسہ نہیں رہتا، ہم زکات کہاں سے نکالیں گے؟ یاد رکھیے جو عورت زکات نکالنے کا ارادہ رکھیں گی اللہ ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ پورے سال ہی سے وہ اپنا انتظام میں لگی رہتی ہیں، جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں کہ بھائی مجھے نکالنا ہے زکات۔ اگر کہیں سے پیسے ملے تو ان کو یہاں وہاں اپنے شوق میں خرچ نہیں کرتی، بلکہ وہ جمع کرتی ہیں، رکھتی ہے کہ ہمیں زکات بھی تو نکالنا ہے، تو اس کے لیے بینک بیلنس کرتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے۔ ان کے پاس دوسرے ذرائع سے پیسے آتے رہتے ہیں۔ بالفرض اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جس طریقے سے آپ اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں، آپ کو قرض لینا ہے اور پھر قرض لے کر زکات ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں چاہتی تو ایک شکل یہ ہے کہ آپ نوٹ کر لیں کہ 1446 ہجری میں مجھ پر 15,000 روپیہ مان لیجئے کہ زکات فرض تھا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اور جب آپ کے پاس 15,000 آ جائے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، آپ ان کو ادا کر دیں۔ اور اگر 15,000 روپیہ آپ کے پاس فرض ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی مرتبہ ادا کر دیں، آپ 500 روپیہ ادا کر دیں، 1,000 ادا کر دیں، 1,500 ادا کر دیں ابھی، پھر 1 مہینے کے بعد پیسہ آیا 500 اس میں ادا کر دیں، پھر پیسہ آیا آپ ان میں سے ادا کر دیں۔ آپ ان کو حساب کر کے رکھیں، نکالنا آپ کو ہے، تو جب آپ کو نکالنا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے تو آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اور شریعت کے اندر اصل اصول تو یہی ہے کہ اگر آپ سونا چاندی رکھے ہوئے ہیں تو سونا اور چاندی ہی کو آپ صدقہ کریں گے، زکات میں دیں گے۔ آپ پر جتنا فرض ہو رہا ہے آپ اتنا حصہ سونا ہی نکال دیجیے، لیکن لوگ عام طور پر نہیں نکالتے تو اس کو آپ اس کی قیمت میں نکالتے ہیں تو آپ قیمت ہی ادا کیجیے۔ ایک آخری بات بتلاؤں گا پھر انشاءاللہ کل تفصیلی بات ہوگی کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے کی شادی کے لیے زیورات بچپن سے خرید کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، اکثر گھروں میں ہوتا ہے، جس کے یہاں بچی ہو وہ فکر مند ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ایسا دباؤ ہے معاشرے کا، آدمی ماں باپ فکر مند ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر جس وقت آپ نے
وہ زیور بچے کے لیے بنایا اور نیت یہ ہے کہ بچے کو گفٹ کریں گے، یہی نیت ہی ہوتا ہے کہ شادی میں تحفہ میں دیں گے. تو اگر آپ نے اس کو اسی وقت گفٹ کر دیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا، ان کو مالک بنا دیا، اور وہ بچی ابھی نابالغ ہے، تب تو اس زیور پر نہ آپ پر زکات ہے نہ بچی پر زکات ہے. لیکن اگر وہ بچی بالغ ہے اور آپ نے ان کو گفٹ کر دیا ہے، یہ تمہاری شادی کے لیے تم ہی رکھو، تم ہی اس کو حفاظت رکھو، تو اب اس بچی پر زکات واجب ہوگی، ماں باپ پر نہیں، کیونکہ انہوں نے گفٹ کر دیا. لیکن اگر وہ بچی ابھی نابالغ ہے اور آپ نے ان کو گفٹ نہیں کیا ہے، آپ اپنے ہی پاس رکھے ہوئے ہیں کہ 10 سال کے بعد شادی ہوگی تو میں اپنے بچی کے نکاح میں دوں گا، تو پھر ماں باپ پر ذمہ داری بنے گی اس کی باپ پر کہ وہ باپ اس کی زکات نکالے. اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو گھر کے اندر بھی اگر آپ نے بنا کر رکھا ہے تو اس کی شکل یہ ہوگی. اگر آپ نے بیٹی کو اسی وقت خرید کر لاتے وقت ہی گفٹ کر دیا اور وہ بچی نابالغ ہے، تو جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت تک اس پر زکات نہیں ہے، نہ آپ پر ہے نہ بچی پر ہے. اور اگر وہ بچی بالغ تھی تو اب اس بچی پر 1 سال کے بعد اس پر زکات فرض ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اس مال تو خرید لیا، زیور خرید لیا، لیکن آپ ہی اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی اپنی بچی کے حوالے نہیں کیا ہے، شادی کے موقع پر عام طور پر حوالے کرتے ہیں لوگ، تو پھر اس صورت میں جب تک وہ آپ کی ملکیت میں رہے گی ہر سال اس کی زکات آپ کو نکالنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان مسائل کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ زکات کے اور بھی بہت سے اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ کل اسے بیان کروں گا تاکہ لمبا وقت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.